جناب قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی آپ تعالی پنجاب کو تشریف لائے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ قاری بنیامین عابد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عالم اسلام کے عظیم قاری المقری جناب قاری عبد الباسط رحمہ اللہ، ان سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تاثیر کا کوئی معجزہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ بیان فرمائے. تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مصر کے صدر کا، جو اس وقت صدر تھے جن کا نام جمال عبد الناصر تھا، مجھے مصر کے صدر کا پیغام آیا کہ آپ تیاری کرنے، آپ نے میرے ساتھ اگلے منتھ روس کے دورے پر جانا ہے. قاری صاحب فرماتے ہیں میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی کہ کسی اسلامی ملک میں جانا ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو مسلمانوں کا ملک بھی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے وہاں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے. فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی، وہ وقت آ گیا اور ہم نے روس کی طرف سفر شروع کیا. اور دوران سفر میں نے جمال عبد الناصر سے پوچھا کہ مجھے غیر مسلم ملک میں لے جانے کا کیا معنی؟ عمومی طور پر آپ مجھے لے کے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں مسلمان ممالک میں تلاوت کے لیے، لیکن یہ جو روس ہے یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، آپ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جو میں نے روس کا کیا تھا، سرکاری اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد روس کے چند وزراء نے مجھے ایک کھانے پر بلایا
اور کھانا کھلانے کے بعد مجھے اپنے مذہب کی دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم آپ کے ملک کو بھی ترقی دیں گے، آپ کو بھی ترقی دیں گے۔ کچھ انہوں نے اپنے مذہب کے دینی رہنما بھی بلائے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے اپنے مذہب کے متعلق کچھ خصوصیات بھی بیان کی، تو میں یہ کہہ کر ان کو آ گیا کہ میں جب دوبارہ روس کے دورے پر آؤں گا تو میں آپ کی ان باتوں کا تب جواب دوں گا۔ یہاں واپس آ کر میں نے سوچا کہ اب میں جب دوبارہ جاؤں تو کوئی ایسا طریقہ لگاؤں کہ انہیں ماننا پڑے کہ میرا دین اسلام ان سے بہتر ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ وہاں قرآن سنائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ بس میں آپ کو اس غرض سے روس کے دورے پر ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچے، سرکاری جو اجلاس تھا وہ ختم ہوا، وہی وزراء کے ہاں دوبارہ کھانا تھا، ایک چھوٹی سی نشست تھی، اس میں کافی لوگ جمع تھے۔ تو اس نشست کے اندر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ کو اپنے دین کے متعلق بھی بتاؤں گا اور آپ کی کہی ہوئی باتوں کا جواب بھی دوں گا، تو یہ میں قاری صاحب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی ساری بات آپ سے یہ کریں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قاری صاحب فرماتے میں تلاوت کر رہا تھا اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب میں نے تلاوت کو مکمل کیا، تلاوت کمپلیٹ ہو گئی، تو تلاوت کے مکمل ہونے کے بعد جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا تم رو رہے تھے سب لوگ، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، یہ کتاب جو پڑھ رہے تھے عربی میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیں سکون بڑا آ رہا تھا، اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا سوچ لو، دیکھ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، فیصلہ کر لو کہ ابھی تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو تمہیں اتنا اطمینان ہوا ہے، جب تمہیں اس کتاب کی سمجھ آ جائے گی تو سوچو تمہیں کتنا اطمینان آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب واقعی ایسی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کائنات میں دوسری نہیں ہے جو اتنی تاثیر رکھتی ہو جتنی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں رکھی ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن والے، ہماری الماریوں میں قرآن پڑے ہوئے، ہماری مسجدوں کی الماریاں قرآن کریم کے مصحفوں سے بھری ہوئی۔ آج میرے خیال میں کوئی بھی کتاب لینی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کتاب اللہ کو لینا آسان ہے۔ آج کسی کتاب تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے جتنی اللہ کی کتاب تک ہماری رسائی آسان ہے۔ آپ کو اردو میں ترجمہ مل سکتا ہے، سندھی میں ترجمہ مل سکتا ہے، انگلش میں ترجمہ مل سکتا ہے، ہندی میں ترجمہ مل سکتا ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی زبان ہے جس میں کتاب اللہ کا ترجمہ موجود نہ ہو؟ اتنی آسانی سے ہمیں ملنے والی کتاب ہے،
لیکن وائے ناکامی کہ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہی نہیں، ہم نے ایسا بلایا ہے کہ یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں، آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں کہ ایک ایک سال گزر جاتا ہے وہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسائل میں پھنسے ہوئے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس قوم کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تین ہی مسئلے ہیں بھائی، ہماری قوم کے تین بڑے مسئلے کون کون سے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہی تین ہے نا۔ جو آتا ہے وہ یہی تین مسائل لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم کتاب اللہ کے اوپر غور کریں، آپ صبح قرآن پاک کو پکڑیں، اپنے ہاتھ میں لیں، وضو بنا کر کتاب اللہ کو کھولیں اور قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، اللہ کی قسم ہمارے تینوں مسائل کا حل اللہ نے پہلی آیت میں کر دیا ہے۔ تین مسئلے، روٹی، کپڑا، مکان، تینوں کا حل ایک ہی آیت میں۔ کس طرح؟ سنی اللہ کا قرآن، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے پوری کائنات کا۔ رب مانا پالنے والا، جو پالنے والا ہوتا ہے روزی کا ذمہ اس کا ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ غلطی لگ گئی ہے جو ہم بندوں سے تقاضا کرنے لگ گئے روٹی کپڑا مکان کا۔ یہ کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا روٹی کپڑا مکان پورا کر سکے۔ ہے کوئی دنیا میں بندہ جو بندوں کو کھلا سکے اور ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت رکھ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم ہیں روٹی کپڑا مکان کے مالک، آؤ ہم دیں گے تمہیں، آؤ ہم کھلائیں گے تمہیں، آؤ ہم پلائیں گے تمہیں۔ اللہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا ہماری ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ کس پارے میں لکھا ہے؟ 12ویں پارے کے شروع میں لکھا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا سطح زمین پر رینگنے والے چلنے والے جتنے بھی ہیں جاندار، سب کی روزی کا ذمہ ہمارا ہے۔ مولا کریم، ہم وہ قوم ہیں ہمیں کتارے لگانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم نے تو آٹا سستا لینا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، گھی سستا لینا ہو تو لائن میں لگنا پڑتا ہے، ہمیں تو راشن کی ضرورت پڑے تو ہم کتار میں لگتے ہیں، ہمیں کتاروں میں لگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اے مولا کریم، اگر آپ نے روزی کا ذمہ اٹھایا ہے تو پھر جلدی جلدی اپنے دفتر کا پتہ بتلا دیجئے، کہاں سے ملے گا راشن، تاکہ میں ان کو بتلاؤں، میں بھی اور یہ بھی صبح صبح فرسٹ ٹائم وہاں کتار میں لگ جائیں، وہاں انتظار میں لگ جائیں، وہاں لائن میں لگ جائیں، تاکہ جلد از جلد ہمیں راشن ملے، ہمیں کھانا ملے اور ہمیں روزی ملے اور لے کر ہم اپنے گھروں کو جائیں
دفتر کا پتہ بتاؤ نا، وہ جگہ بتاؤ نا جہاں سے ملتا ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سنو، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے جو تمہیں کبھی ادھر کی تار میں لگاتے ہیں کبھی ادھر کے تار میں لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ، تمہاری روزی بھی ہمارے ذمے ہے، تمہیں کھلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تمہارے گھروں میں پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں لائن نہیں ہے، یہاں قطار نہیں ہے، یہاں انتظار۔ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، ہم نے ذمہ اٹھایا، ہم کھلائیں۔ کتنا آسان کام ہے، کتنی عزت کی روٹی ہے، کتنا عزت کا راشن مل رہا ہے رب کائنات کی طرف سے، اور کس کتاب سے مل رہا ہے؟ اس کتاب سے جس کو آپ سال بھر ایک بار بھی کھولنا پسند نہیں کرتے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، ہم کھلائیں گے، ہم پہنچائیں گے بھی۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ فرماتے ہیں ایک بندے نے قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں کھلانا بھی ہماری ذمہ داری، پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے یہ آیت کا ترجمہ پڑھا، وہ سوچنے بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کھلانا بھی میری ذمہ داری، پہنچانا بھی میری ذمہ داری۔ آج میں تجربہ کروں گا، پریکٹیکل کروں گا کہ اللہ میری روزی میرے تک پہنچاتے کیسے ہیں۔ اس نے سوچا میں کیا کروں، شہر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، اور رش کو چھوڑا، بندوں کو چھوڑا، ایک دور دراز کے علاقے میں، پہاڑی علاقہ، غار میں چھپ کے بیٹھ گیا، اس ارادے سے کہ اب یہاں میں ہوں یا میرے اللہ کی ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، تیسرا بندہ ہے نہیں، اب پتا چلے گا کہ میری روزی اللہ میرے تک کیسے پہنچاتے۔ اب وہ غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ قافلہ، پرانا وقت تھا، قافلہ آیا، قافلے میں کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار، کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار، انہوں نے اس کی غار کے بالکل سامنے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ مسافر لوگ تھے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، کسی نے پانی بنایا، کسی نے کھانا بنایا، کوئی ریسٹ کرنے لگا، یہاں تھوڑی دیر رکے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی وہ اپنا کھانا وغیرہ تیار کر کے ہی ابھی کر ہی رہے تھے کہ دور سے گھوڑے دوڑتے ہوئے ان کے پاؤں کی دھول نظر آنے لگی، تو قافلے کا امیر کہنے لگا بھئی جلدی جلدی یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ممکن ہے یہ ڈاکو ہیں جو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، لوٹ لیں گے، ہم جلدی جلدی یہاں سے نکلیں۔ تو قافلے کے امیر کے حکم پر انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے اپنا سامان اٹھایا، کوچ کیا، کچھ سامان لے گئے، کچھ وہاں پڑا رہا، کچھ کھانا لے گئے، کچھ کھانا وہاں پڑا رہ گیا۔ اب وہ ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا تازہ تازہ کھانا پڑا ہے، گرم کھانا، بندہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ماجرا ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھانا بالکل تازہ گرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ کھانا بنانے والا یہیں کہیں ہے، اور دوسرا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو کھانا گرما گرم یہاں رکھ کے سائیڈ پہ جانا، ممکن ہے کھانے میں زہر ملائی ہو کہ یہ ڈاکو آئیں گے، کھائیں گے، مر جائیں گے۔ اب اس بندے کا پتہ کرو جو بندہ یہ کھانا بنا کے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ تلاش کرنے لگے تو وہی چودھری بیٹھا ہوا تھا ادھر، اس کو انہوں نے غار سے نکالی، ادھر آؤ، کھانا بناتے ہو، زہر ڈالتے ہو، اور پھر چھپ کے تماشا دیکھتے ہو کہ ہم کیسے مرتے۔ انہوں نے سارا کھانا اکٹھا کر کے اس کے آگے رکھ دیا۔ اب اس کو مارے، ادھر تھپڑ مارے، ادھر تھپڑ مارے، کھا کھا اس کو۔ وہ بیچارہ کھائے، کبھی روئے کبھی ہنسے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے، روتا ہو کبھی، روتے ہو کبھی، اور کچھ نہ پوچھو، آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ اللہ پاک کیسے کھلاتے ہیں۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کھلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری۔
فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پوری کائنات کے روٹی کپڑے مکان کا مالک ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سورت کا نام کیا ہے؟ جس سورت کی پہلی آیت میں نے پڑھی، نام تو آپ کو آتا ہوگا، اس کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ جب بندہ قرآن کریم کے قریب آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آؤ میں آپ کو ایک تجزیہ پیش کر دیتا ہوں۔ سن 47 سے لے کر آج تک یہ اخبارات اٹھائیں، نیوز پیپر اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، یہ خبروں کی دنیا کو آپ لے لیں، آپ کو ملے گا میٹرک پاس اسٹوڈنٹ ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ 12 پڑھا ہوا نوجوان ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے رل رہا ہے اور جناب مزدوری کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اخبارات میں یہ خبریں بھی پڑھنے کو ملیں گی، وہ احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی کراچی کے روڈوں پہ بینر اٹھا کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد پہ روڈوں پہ بینر لے کے کھڑا ہوا ہے، میری سی وی کو سی وی لگ گئی، مجھے نوکری نہیں مل رہی، کوئی مر گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی زہر والی گولیاں کھا کے مر گیا۔ لیکن جاؤ کراچی کے روشن ضمیروں، میں چیلنج کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، سن 47 سے لے کر آج تک کوئی ایک حافظ ثابت کرو، قرآن کا قاری ثابت کرو، عالم دین ثابت کرو جس نے جان دی ہو بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملتا، میں مرنے لگا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا، بینر اٹھائے ہوئے ہوں، ہمیں روٹی نہیں ملتی، ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں جاب نہیں ملتی، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے آج تک کسی عالم، کسی قاری، کسی حافظ نے نہ روڈ بنا کیا، نہ احتجاج کیا، نہ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز کو بلند کیا، نہ کہا کہ میرے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کرو، نہ یہ کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم جب پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہمیں قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھائی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اے قرآن پڑھنے والے سن لے، قرآن پڑھنا تیری ذمہ داری ہے، تیری روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ آج تک کس طرح کا احتجاج کیا ہے، نہ قیامت تک کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے روزی مل رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی طرف آئیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ مانا کھولنے والی، جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عابد بلوچ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شروع میں ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا، جب میں 10 دنوں کے بعد 20 دنوں کے بعد مہینے کے بعد گھر آیا کرتا تو میں اپنی والدہ کو کہا کرتا کہ مجھے خرچہ دو، مہینہ مدرسے میں گزارنا گئے۔ وہ میری والدہ کہتی ہمارے پاس تو آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تمہیں خرچہ کیسے دیں؟ فرماتے پھر میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے آج مجھے برکتیں دی ہیں۔
آج میرے پاس کپڑوں کے پہننے والے سوٹ اتنے زیادہ ہیں، ایک سوٹ پہن لیتا ہوں، کئی منت دوبارہ اس سوٹ کے پہننے کی باری نہیں آتی۔ اللہ نے مجھے کپڑوں کے سوٹ اتنے عطا کر دیے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ آئیے قرآن کریم، اللہ جانتا ہے یہ میں نے ایسی بات نہیں کر دی، سچی بات ہے۔ آج معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک برس گزر جاتا ہے قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا اور نہ ہی یہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتلائیں، لیکن آپ اپنے ضمیر کو جواب دیں، کون ہے آپ میں سے جس نے آج قرآن کریم پڑھا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جس نے آج قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اور کون ہے آج آپ اس مجلس میں جس نے قرآن کریم کو یوں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ میں یہ کہہ دوں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے آج موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا تو میرے خیال میں ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا۔ موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل کو کھولتے ہیں، موبائل کو پڑھتے ہیں، فیس بک نکالتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں فیس بک کا کیا معنی ہے؟ چلو فیس کا معنی الگ کر دو، بک کا معنی نکال لو۔ بک کا معنی کتاب ہے، ایک انگریز کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ ہائے، انگریز کی کتاب آج ہر پاکٹ میں موجود ہے، اللہ کی کتاب کسی کی جیب میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی انگریز کی سازش تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر آپ کے اس سارے علاقے میں انگریز حکومت کرتا تھا، اور جب انگریز کے لیے اللہ کے دین کو ماننے والے اٹھے تھے، پھر انگریز نے ان کا قتل عام کیا تھا۔ وہ مارے کھانے کے باوجود بھی اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انگریز نے ایک اجلاس بلایا، اپنے ٹوٹوں چمچوں سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ان کو مرنے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ یہ اپنے موقف پہ پکے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ کون سی چیز ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا کرتی ہے؟ تو بتلانے والوں نے بتلایا، ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن پاک ہے۔ جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے تب تک ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔